بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ العلق تجوید و قرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکیہ، سورۃ العلق مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، اقرأ، قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قاف پر بھی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اقرأ، اقرأ، اقرأ۔ حمزہ پہ اوپر دوسری جو حمزہ ہے را کے بعد اس کے اوپر جھٹکا ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے۔ حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر با مشدد ہے، اسے جمع کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ با حرف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ خلق، قاف پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے اور یہ قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور یہ خا بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ دونوں حروف پر ہیں، اسے پر پڑھا جائے گا۔ خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان۔ یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکنہ تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ من علق، من اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکنہ تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی گننا نہیں ہوگا۔ یہاں گننا نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے کیونکہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ علق، قاف پہ قلقلہ ہے۔ اقرأ، اقرأ وربک الاکرم۔ قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور را کے بعد جو حمزہ ہے یہاں جھٹکا ہوگا۔ الذی علم بالقلم، الذی، لام مشدد ہے، اسے جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یہ لام بھی مشدد ہے، یہ دونوں لام، ان دونوں لام کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ علم بالقلم، علم الانسان، علم الانسان ما لم يعلم، انسان، اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکنہ تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما لم يعلم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا ان الانسان، مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ انسان، اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکنہ تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی۔ جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ان، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی، ینہی، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی گنہ نہیں ہوگا۔ عبدا اذا صلی، عب، با کے اوپر بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، اَوَأَيْتَ إِن كَانَ، نون ساکن کے بعد حرف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی
गुन्ना करके पढ़ेंगे, यहाँ गुन्ना होगा। इन कान अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा औ अमरा, रा पर है, रा के ऊपर ज़बर है, बित्तक़वा, यहाँ काफ पे पर कलकला हो रहा है। एक मरतबा इसको रवानगी के साथ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना, इन्न इला रब्बिका अर्रुजआ, अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।